خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں عباد الرحمن کی صفات یہ ہیں کہ 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ قتل ناحق قتل نہیں کرتے، جو ناحق قتل ہیں نہیں کرتے۔ اب جیسے اس دور کے اندر اللہ معاف فرمائے کہ اتنے قتل و غارت کی سمجھ نہیں آ رہی، جو حضور نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اتنے قتل ہوں گے، قتل کرنے والا اور قتل کروانے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے جو قتل کرنے والا وہ تو پکی بات ہے جہنمی ہے، اور جو ہوا مقتول وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس لیے اس کا بھی پروگرام تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب موقع دوسرے کو مل گیا، اس نے اس کو مار دیا، اب وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے شریعت مطہرہ نے صرف 4 طرح کے قتل کرنے کی اجازت دیا، یعنی 4 طرح کے قتل کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے کوئی قتل کر دے آپ کا، اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں جب اسلامی حکومت ہو۔ اس دور میں نہیں ایسا کر سکتے، اس دور میں کریں گے تو آپ کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے، آپ کو بھی سزائے موت کے پھندے پہ چلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی حکومت میں قتل کے بدلے میں قتل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورت میں اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے اور بدکاری کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، یعنی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تب ہوگا جب اسلامی حکومت ہوگی، جب اسلامی حکومت ہوگی، اس میں یہ کیا جاتا ہے جیسے افغانستان کے اندر ہماری طالبان کی اسلامی حکومت ہے، یہ سارے شرعی نظام وہاں کیے جا رہے ہیں، وہاں پر الٹا لڑکایا جاتا ہے جو ایسے کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کوئی مسلمان ہے اور مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اور چوتھا، کوئی شخص اسلامی حکومت کے اندر اعلان بغاوت کر دے، اسلامی حکومت کے اندر، اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اسلامی حکومت ہے اور اعلان بغاوت کر دیا، اس کو بھی قتل کر، یعنی ان 4 قتلوں کے علاوہ قتل نہیں کر سکتے۔ اور ہم میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، اتنے قتل و غارت پیسے دے کے قتل کیا جاتا ہے۔ بھئی آپ کو پیسے دے کر وہ 1 منٹ میں جا کے قتل کراتا ہے، یعنی قتل کرنے والا اس کو ہلکا سمجھتا ہے، یعنی ایک کسی نفس کو، کسی انسان کو مارنا، جان سے مارنا، اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک حفاظت فرمائے ایسے گناہوں سے، یعنی آپ اس کے اندر یاد رکھیے ہمیں اللہ اس طرح بچائے کہ اشارتاً کنایاتاً کسی طرح ہم کسی قتل کے اندر ملوث نہ ہو، کسی کے فلانا آدمی۔ آپ دیکھیں نا، جیسے غیبت کرنے کے حوالے سے ہے کہ جہاں غیبت کرنا حرام ہے وہاں اس ایک ایسا موقع ہے کہ غیبت کرنا حلال نہیں ہے، فرض ہے۔ اب سمجھ آ رہی، سمجھے میری بات؟ یہ ایسا موقع بتانے لگا ہوں یہاں پر شریعت نے حکم دیا کہ غیبت کرنا فرض ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے پلاننگ بنائی جا رہی ہے، ہم فلانے بندے کو ابھی شام کو قتل کر دیں گے، آپ کو پتہ لگ گیا ہے، آپ کے ذمے فرض ہیں اس بندے تک پیغام پہنچانا، اپنی جان بچاؤ، تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے اور چپ کر جائیں گے، آپ اس قتل میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ اس کے اندر، آپ کے اوپر فرض ہے اگلے کو بتانا، حالانکہ غیبت کرنا حرام ہے، یہاں فرض ہے غیبت کرنا۔ یہ شریعت ہے، ہمیں جو کرنے کے لیے کہا جائے گا وہ کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا۔ یہ 8 صفات جو اللہ کے بندوں کی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، مجھ سمیت ہر بھائی اس بات کی کوشش کرے ان پاکیزہ صفات کو ہم اپنے اندر اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جب ان صفات کو اپنے اندر اختیار کریں گے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے، محبوب زندگی نصیب فرمائیں گے، دنیا کے اندر اللہ جنت والے مزے نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔